سپریم کورٹ میں تقسیم وہ کیس جس نے پاکستان میں نئے بحران کو جنم دیا۔ حال ہی میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے ون مین شو جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ یہ الفاظ پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر کسی سیاسی پارٹی کے رہنما یا کارکن نے استعمال نہیں کیے، بلکہ سپریم کورٹ کے ہی دو سینئر ججوں کی جانب سے ایک فیصلے میں لکھے گئے اختلافی نوٹ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ ججوں کی جانب سے ان الفاظوں کے استعمال کے بعد سپریم کورٹ میں تم کا تاثر گہرا ہوا اور بعد ازاں سیاسی پارٹیوں سمیت بار کونسلز کے رہنماؤں نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ از خود نوٹس اور بینچوں کی تشکیل کے اختیارات کے غیر منصفانہ استعمال پر چیف جسٹس اپنے ہی ساتھی ججز کی تنقید کی زد میں آئے اور پھر پارلیمان نے ان کے فیصلوں کے خلاف دو قراردادیں منظور کی۔ قانونی ماہرین کے مطابق ملک کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز اس وقت دو گروپ میں تقسیم ہیں، مگر ایسا کیا ہوا کہ معاملات اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ ججز نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے تاثرات کے اظہار کے فیصلوں کے ذریعے فیصلوں کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ کہانی تھوڑی سی پیچیدہ ہے، مگر اسے سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعتوں کا اور فیصلوں کا جائزہ لینے پر ہی کافی ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی مجموعی تعداد 17 ہے، جب وفاقی شریعت کورٹ کے دو اڈہاک ججز بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ تاہم فی الحال چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ میں موجودہ ججز کی تعداد 15 ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد اس وقت سپریم کورٹ میں دوسرے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ سپریم کورٹ کے انتظام کو چلانے کے لیے چیف جسٹس کے پاس غیر معمولی اختیارات ہیں۔ وہ پاکستان کی حدود میں کسی بھی معاملے کا نوٹس لے کر کیس شروع کر سکتے ہیں، جسے از خود سو موٹو اختیارات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا جج کیس کو کیسے سنے گا اور کن ججز پر مستقل بینچ کب تشکیل دینا ہے، ان جیسے کئی انتظامی نوعیت کے فیصلے بھی چیف جسٹس ہی کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ از خود نوٹس کا اختیار اراکین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے۔ اس شق کے مطابق سپریم کورٹ کو کسی بھی ایسے واقعات سے متعلق از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل ہے جو مفاد عامہ کا معاملہ ہو یا پھر کہیں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فروری میں پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر اس وقت از خود نوٹس لیا جب ایک اور مقدمہ دو ججوں نے رائے دی کہ الیکشن کے معاملے پر بات ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نوٹس لیا۔ 9 ججز پر مشتمل ایک بڑا بینچ تشکیل دیا گیا اور یوں کیس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ تاہم وفاق میں حکمران اتحاد کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس بینچ میں شامل 2 ججز پر اظہار عدم اعتماد کیا، جس کے بعد ان دونوں ججوں یعنی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر اکبر نقوی کو بینچ سے علیحدہ ہونا پڑا، جس کے بعد یہ 9 رکنی بینچ 7 رکنی بینچ ہو گیا۔ مگر اس کے بعد ہونے والی سماعت میں 7 میں سے مزید 2 ججوں جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہہ کر خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیا کہ چیف جسٹس اس معاملے پر سو موٹو لے ہی نہیں سکتے، اور یہ کہ چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس لینے کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر چیف جسٹس نے سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یوں ابتدا میں 9 ججز کے بینچ اب 5 ممبران کے ساتھ سماعت کر رہا تھا۔
اس بینچ نے 1 مارچ کو اکثریتی فیصلے 3-2 کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو دیا کہ وہ انتخابات کا شیڈول جاری کرے۔ اس فیصلے کے بعد پنجاب میں انتخابات 30 اپریل کو ہونا قرار پائے، مگر اس 5 رکنی بینچ بھی 2 ججز جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ ان ججز نے چیف جسٹس کے لیے ون مین شو جیسے سخت الفاظ استعمال کیے، ان کے سو موٹو اختیارات پر تنقید کی اور حالیہ مقدمات کے لیے اس حق کے استعمال کو سیاسی نظام میں مداخلت سے تشبیہ دی۔ اعلیٰ عدلیہ میں موجود تقسیم اب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ چیف جسٹس نے تو اس فیصلے کو 3-2 کی اکثریت فیصلہ کہا، مگر چند سینئر ججز نے کہا کہ نہیں، اس 9 رکنی بینچ سے پیچھے ہٹنے والے 2 ججز یعنی جسٹس عطر مان اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے اختلافی نوٹ بھی کیس کے حکم نامے کا حصہ بنائے جائیں۔ اس طرح یہ 4-3 کے فیصلہ بنے گا اور نتیجہ مختلف ہوگا۔ بہرحال چیف جسٹس نے اپنے فیصلے پر ہی عمل کیا اور سپریم کورٹ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب الیکشن کی شیڈول جاری کر دیا۔ مگر چند روز ہی گزرے تھے کہ حکومت نے انتخابات کے لیے درکار فنڈ کی عدم دستیابی اور سیکیورٹی صورتحال کو بنیاد بنایا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانے سے معذرت کر لی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت اس فیصلے کے خلاف درخواست لے کر عدالت پہنچ گئی اور معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں آ گیا۔ چیف جسٹس نے ایک نیا بینچ بنا دیا جو 5 ججز پر مشتمل تھا۔ اس کیس کی سماعت شروع ہی ہوئی تھی تو چیف جسٹس کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات سے متعلق رولز واضح نہیں ہو جاتے تب تک تمام سو موٹو کیسز پر سماعت روک دی جائے۔ ان کے اس فیصلے میں شامل دوسرے ججز جسٹس امین الدین تھے اور اس نئے بینچ کے رکن بینچ کا حصہ بھی تھے، جس نے اب الیکشن کمیشن کے انتخابات نہ کرانے کی مزاحمت کی تھی۔ اس کی اگلی سماعت کے دوران انہوں نے بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ اگلی صبح سماعت شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ بینچ پھر ٹوٹ گیا ہے اور اب کی بار ایک اور جج یعنی جسٹس جمال مندوخیل چیف جسٹس کے بینچ بنانے اور سو موٹو اختیارات پر اختلافات کرتے ہوئے بینچ سے الگ ہو گئے، مگر چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ کے ساتھ ہی سماعت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر الیکشن کمیشن کا انتخابات ملتوی کرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کروانے کا حکم دیا۔ جس روز فیصلہ سامنے آیا اسی روز چیف جسٹس نے ایک اور بینچ بنایا۔ 6 ممبران کے اس بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سو موٹو اختیارات کے قواعد سے متعلق فیصلہ بھی خارج کر دیا۔ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں جاری تھا تو اس وقت میں حکومت ایک بل سامنے لے آئی جس کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس بل کی ٹائمنگ پر تحریک انصاف نے سوال اٹھائے۔ قانونی ماہرین کے مطابق عدالت خاص طور پر سپریم کورٹ میں بننے والے ان بینچوں کے ججز کی آپس میں اختلاف رائے عامہ بات ہوئی۔ یہ اختلاف حکم نامے کے حصہ ہوتا ہے مگر فیصلہ اکثریت کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح بینچ ٹوٹتا بھی عام سی بات ہے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کوئی جج کسی بھی وجہ سے بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو وہ معذرت کر سکتے ہیں۔ بی بی سی نے اس بارے میں سابق اٹارنی جنرل شاہ خاور سے بات کی۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ 2 کیمپس میں تقسیم نظر آ رہی ہے اور ججز کے درمیان اختلافات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ 9 ججز پر مشتمل بینچ پنجاب کے انتخابات کے لیے بنایا گیا جس میں سے ججز الگ ہوئے، اس سے اختلاف واضح ہو گیا۔ دوسرا
जस्टिस काजी फायज ईसा के ज़ेर समाअत मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने निपटा दिया तो इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि एक बेंच के ज़ेर समाअत केस को कोई दूसरा बेंच नहीं निपटा सकता। मुस्लिम लीग नवाज समेत चंद दीगर सियासी जमातों के इस राय से इत्फाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस को अहम मुकदमा से दूर रखा जाता है। यह हकीकत है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को अहम आइनी मसाइल से मुतल्लक मुकदमात के लिए बनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जाता। इस तरह के एक केस में भी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुदाखलत की गई और फिर ये फैसला किया गया कि सो मोटो नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। उन्होंने हाल ही में हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पास किए गए बिल का हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियार से जुड़े क़वायद में तब्दीली से मुतल्लक है। उन्होंने कहा कि आइन आर्टिकल 184/3 जो सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोट्स के इख्तियार से मुतल्लक है की बात होनी चाहिए। इस आर्टिकल पर तवील अरसा से बहस हो रही है और मेरे ख्याल में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट क़वायद में तब्दीली के हवाले से जो बिल पास कराया है वो बहुत अहम और ज़रूरी है। इसका वक्त गलत हो सकता है मगर मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी जानब कानूनी माहरीन हों या सियासी तजिज़ियाकार सभी इस सूरत हाल को आइनी बहरान करार दे रहे हैं। माहरीन कहते हैं कि अगर अहम रियासती अदारों के सरबराह दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मुल्क में पहले से जारी सियासी पोलराइजेशन में मज़ीद शिद्दत आ सकती है, जिससे अवाम का अदारों पर एतमाद उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस अहम फरीज़े से अच्छे तरीके से निपटना चाहिए। वो इसको बहुत मुतनाज़ बनाते जा रहे हैं और दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। बेहतर ये है कि फुल बेंच कोर्ट बनाया जाता और सारे जजेस बैठते और इसको कोई इसका फैसला किया जाता, मगर उनकी हट तरमी ने इसको फुल बेंच कोर्ट भी बनने दिया। लिहाजा चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जिस तरह से ये बेंच बना रहे हैं और कोर्ट चला रहे हैं ये मुनासिब नहीं है।